عند ربک مکروہا۔ اللہ کسی سے چہرہ پھیر لے، مت خیال کرو کہ اس نے رزق دیا ہے تو وہ تم سے راضی ہے، کوئی منصب دیا ہے تو وہ راضی ہے۔ فرعون کو بھی بادشاہ بنایا تھا، نمرود کو بھی بادشاہ بنایا۔ منصب اور دولت کوئی شے نہیں، اس کا راضی ہونا اصل۔ اور اس لیے جب وہ کسی کی سب سے بڑی فضیلت بیان کرتا ہے تو کہتا ہے رضی اللہ ورضوا عنہ۔ گناہوں سے کیوں بچنا ہے؟ کہیں وہ ناراض نہ ہو۔ نیکی کے کام کیوں کرنے ہیں؟ تاکہ وہ راضی ہو۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کرنے اس لیے ہے، جن سے منع کرتا ہے ان سے منع اس لیے۔ تو کتنے لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اس کی ناراضگی سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کسی سے ناراض ہو۔ اس لیے فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جن لوگوں نے بھی اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، یہ 8واں پارہ ہے۔ جب انسان اپنی آخری وقت میں، حضرت برا بن عازب کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اتنی دور سے وہ ایک فرشتہ نہیں ہوتا، پورا گروہ ہوتا ہے فرشتوں کا، تو تا حد نگاہ وہ دیکھتا ہے انہیں، صرف تم سے بیان نہیں کر پاتا۔ تو ملک الموت آتا ہے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ، اور ایک خوشبودار رومال اس کی ناک کے قریب کرتا ہے، اور وہ اس نیک بندے کی روح کو قبض کر کے باقی فرشتے پھر اس خوشبودار رومال میں اس کو اٹھاتے ہیں، اور جب آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو فرشتے مرحبا کہتے ہیں، یار اس کی خوشبو نے تو ہمارے ذہن معطر کر دیا۔ اور پھر آسمان کے فرشتے مرحبا مرحبا کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور پھر مقام علیین پہ اللہ کے عرش کے سامنے اس روح کو پیش کیا جاتا ہے، اندراج کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ ہاں یہاں تک تو وہ بتاتے ہیں، ہم کو اگلی بات نہیں بتاتے، پھر اس کو واپس کیا جاتا ہے۔ اب آگے اس کے درجے جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ایک وہ جو آئے تھے عند ربہم یرزقون، کہ وہ شہداء جو ہیں وہ اپنے اللہ کے ہاتھ سے رزق کھاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ اس آیت کی تفسیر میں جو احادیث لکھی گئی ہیں کہ جنت میں پرندوں کے اندر ان کی روحیں جو ہیں وہ داخل کر دی جاتی ہیں، تو وہ پرندے جو ہیں وہ جنت کا رزق کھاتے ہیں تو ان کو بھی ملتا ہے۔ اس ساری بات کا آپ کو علم ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا وہ اپنے اللہ کے ہاتھ سے رزق کھاتے ہیں۔ پہلے تو فرمایا نا کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اور ساتھ فرمایا کہ ایسے زندہ ہیں کہ رزق بھی کھاتے ہیں۔ کچھ کو پھر اللہ اجازت دیتا ہے کہ ساری کائنات میں سیر فرمائے۔ سرکار تشریف فرمائے، فرمایا اسماء بنت امیس کو جا کے کہو
جعفر تیار کو اسی لیے کہتے، یہ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو نور کے 2 پر عطا کیے، وہ فرشتوں کی معیت میں یہاں سے گزرا ہے، اس نے مجھے بھی سلام کہی، اپنی بیوی کو بھی سلام کہا، اس لیے حضرت جعفر کو جعفر تیار کہا۔ یہ خوشبو حضرت صاحب کی آپ اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ ان کو ہر جگہ جانے کی اجازت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ یا ننگل شریف، حضور قبلہ عالم۔ اصل وہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ آپ یہ نہ کہیں گے خلیفہ فضل کریم صاحب نے شاید ایسی کو بات چھوڑ دی ہے کہ تم دور ہو، میں تم سے دور نہیں ہوں۔ اس کی سند ہے ہمارے پاس، اور اس کی سب سے بڑی جو سند قرآن کریم نے بیان کی کہ اگر تمہاری سمجھ میں یہ بات نہ آئے تو پھر اس آیت کو دیکھ لیا کرو، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی تموت فی منامها التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى۔ 2 موقعوں پہ قرآن کہتا ہے کہ ہم روحیں جو ہیں وہ جسم سے نکال لیتے ہیں۔ یہ آیت میں نے سنا دی ہے، علماء بیٹھے ہیں، ان سے بعد میں دیکھ لینا۔ ایک تو جب انسان سوتا ہے اس کی روح نکال لی جاتی ہے، اور ایک جب وہ مرتا ہے تو اس کی روح نکال لی جاتی ہے۔ تو یہ سونے والے کو اللہ روح واپس کر دیتا ہے، پھر وہ جاگ جاتے ہیں۔ اس آیت میں ہے یہ ساری بات، جو کہ آج یہ موضوع نہیں، میں نے صرف وہ اشارہ کرنا۔ اور جو مر جاتا ہے اس کی روح واپس نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ روحیں دونوں کی لے لیتے۔ یہ صرف یہ عالم برزخ کو سمجھایا ہے قرآن کریم نے، چونکہ اس وقت لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ مثال دی قرآن کریم کہ بندہ تمہارے پاس سویا ہوا ہے، یہاں محفل میں بیٹھے میری تقریر کے دوران کوئی سو جائے، اب وہ سوتے ہوئے میں قرآن کہتا ہے کہ اس کی روح جسم سے نکل گئی، اب اس کی روح جب جسم سے نکل گئی، آزاد ہو گئی، اب وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ میں مسجد نبی شریف میں بیٹھا ہوں، خانہ کعبے میں بیٹھا ہوں، کھجوریں کھا رہا ہوں، ان کی لذت بھی محسوس کر، آپ کے سامنے نہ وہ ہاتھ ہلا رہا ہے، سویا ہوا ہے، لیکن وہ سیر بھی کر رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، لذتیں محسوس بھی کر رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ کہتا ہے اس بات کو مانتے ہو نا؟ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب روح تیرے جسم میں ہوتی ہے تو وہ مجبور ہے ان آنکھوں سے دیکھنے، ان کانوں سے سننے، ان ہاتھوں سے پکڑنے کے، جو ہی وہ روح جسم سے نکلی، چاہے خواب کی حالت میں کیوں نہیں نکلی، سونے کی حالت میں کیوں نہیں نکلی، اب اس کے لیے یہ زمان و مکان کوئی معنی نہیں۔ جب اس بات کو مانتے ہو تو پھر موت کے بعد جب ہم نے روح نکالی اب تو وہ آزاد ہے۔ سبحان اللہ، جہاں جی چاہے جائے، ہم کو ایسے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں ایک روح کا ذکر ضرور ہے، آگے جو آیت ہے پھر وہ رہ نہ جائے۔ ایک دوسری روح جنہوں نے اللہ سے رخ پھیرا ہوا تھا،